بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عالم برزخ کیا ہے؟ ایک ایسی پراسرار دنیا جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور ایک ایسا خوفناک عالم جہاں تمام انسانوں کو مرنے کے بعد رکھا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسانوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کافی طویل ہوتی ہے، اور تمام جن و انس کو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے عالم برزخ میں رہ کر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ المومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا آنا ایک مسافر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مسافر کسی جگہ پر کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنے اصل گھر یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت سے ہٹ کر یا ان سے چھپی ہوئی ایک الگ ہی دنیا۔ اس برزخ کے اندر بھی آگے دو مقام ہیں، ایک کا نام علین ہے اور جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گے۔ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات اسلامی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر اس کے مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر منکر نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح کو علین میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کسی برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پر پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین میں بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے گزارا، اور نئے آنے والے روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل کیا، یعنی انبیاء کرام، شہداء، صدیق اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بڑی ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، اور وہ لوگ علین میں ایک دوسرے کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیاروں کو اگلے عالم میں مل سکیں اور ان سے ملاقات کر سکیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے وصال کے بعد ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے، اور آپ
کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں آپ کے لیے کتنی بے صبری سے منتظر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ دنیا میں موجود آپ کا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روح کو بتا دیا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن ان کے مادی جسم میں ان کو پھر سے منتقل کیا جائے گا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد ان کو اپنے اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔